بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہو از اے ریئل مین۔ ناظرین، آج کا نوجوان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب وہ آئسولیٹڈ، انسٹیبل اور انسیکیور فیل کرے۔ یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے کیا؟ کیا یہ سینس آف کنفیوژن ہے، فیلنگ آف کنفیوژن ہے، یا سینس آف بینگ لاسٹ ہے، یا ڈسکنیکشن ہے اپنے ٹرو سیلف سے؟ یہ سب چیزیں آج ہم دیکھیں گے۔ اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، مثلا سینس آف بینگ لاسٹ۔ وہ سکیٹرڈ ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا پرپس کیا ہے، وہ ایک ایم لیس زندگی گزار رہا ہے، اور لو اسٹیم کا، یعنی کہ جس میں خود اعتمادی کا فقدان ہے، اس کا شکار ہے۔ ناظرین، اس آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے نوجوان غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان میں سے بہت سے ڈرگس کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لڑکے ایونچولی گرو اپ ہونے کے بعد آدمی بنتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو ریئل مین بنتے ہیں۔ یہ ریئل مین کیا ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ایک ریئل مین میں بیسک کریکٹرسٹکس جو ہیں، ان میں کوالٹیز آف اسٹرینتھ نہایت ہی اہم ہیں۔ ہمت اور جرت بیسک کوالٹیز ہیں جو ہر انسان میں، ریئل مین میں ہونی چاہیے۔ رسپیکٹ، کمپیشن، ایمپیتھی، یہ سب چیزیں، اور اکاؤنٹیبلٹی، جب وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں جو ایک ریئل آدمی اپنی لائف میں لیتا ہے۔ ریئل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ورتھ جو ہے، اس کا کریکٹر جو ہے، وہ مین چیز ہے جو اس کو حقیقی آدمی بناتی ہے، اور وہ جسٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انجسٹس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور مورل ویلیوز، ہائی مورل گراؤنڈز پہ ڈیسیجنز لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی کی جو گریٹنس ہے، وہ اس کی اکمپلشمنٹس یا اس کی اچیومنٹس سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کنٹینٹ آف کریکٹر سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ صحابہ کرام ریسلنگ کر رہے تھے آپس میں۔ اسلام میں فیس پہ ہٹ کرنا ممنوع ہے، صرف زور آزمائی کر رہے تھے۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کے سب امبیرسڈ ہوئے اور رک گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ وہ ریسلنگ کر رہے ہیں۔ صرف ہم، کیونکہ نبی کریم ایک بہت بڑے ٹیچر بھی ہیں، اور انسانیت کے لیے ان کے میسیجز ہمیشہ سے رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، حضور ہم زور آزمائی کر رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جان سکیں کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو زیر کر دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول پا لے۔ کسی بھی کلیمٹی میں، کسی بھی مصیبت میں، وہ انسان اپنے اینگر پہ، اپنے ریت پہ قابو پا لے، غضبناک نہ ہو، صبر کرے اور کمپوزڈ ہو۔ یہ ہے جو ریئل مین کی بیسک نشانی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کرائسس آتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، جو ریئل میں، جن کی اپ برنگنگ اسٹرانگ ہوئی ہو، جن کے پیرنٹس نے ان کی تربیت اسٹرانگ کی ہو۔ ناظرین، حضور کے ایک صحابی تھے، زید بن حارثہ، یہ آپ کے منہ بلے بیٹے بھی تھے، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ موجود ہے۔ کسی اور صحابی کا ذکر نام کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ سے، حضور کو ان سے بہت محبت تھی۔ موسٹلی ایکسپیڈیشنز میں آپ ان کو کمانڈر بنا کے، یعنی کہ امیر لشکر بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ لیکن بائزنٹائن امپائر کی جو ایکسپیڈیشن تھی، اس میں یہ شہید ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید بھی نبی کریم کے ساتھ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور آپ نے 16 یا 17 سال کی عمر میں اسامہ بن زید کو امیر لشکر، یعنی کہ کمانڈر بنا دیا۔ بہت سے صحابہ کرام نے، جلیل القدر صحابہ کرام نے اس پہ اعتراض کیا
کہ یہ نہایت ہی کم عمر ہے اور ان کو کمانڈر بنانا مناسب نہیں ہے شاید، کیونکہ یہ غلام کے بیٹے تھے۔ لیکن اسلام میں ہر وہ انسان جو اعلیٰ موریلٹی رکھتا ہو اور اس کے اندر کوالٹیز ہوں، اس کی ویلیوز ہوں، اس کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم نے ان کو، اسامہ بن زید کو 16-17 سال کی عمر تھی ان کی، بالکل نوجوان تھے، ابھی ان کی مونچھیں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ان کو لشکر کا کمانڈر بنایا۔ نبی کریم ان دنوں میں بیمار تھے تو یہ لشکر واپس آ گیا، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اسامہ بن زید کو دوبارہ تبوک کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا کمانڈر بنایا۔ یہ وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو کسی بھی نوجوان کو، لڑکے کو، جس کے اندر یہ مردانہ صلاحیتیں موجود ہوں، یہ پائی جانی ضروری ہیں۔ ایک انسان کرائسس میں، مصیبتوں میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح صبر سے کام لیتا ہے، کس طرح سٹینڈ الون ہو کے وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے جواں مردی کے ساتھ، یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو کسی بھی آدمی کو ایک حقیقی آدمی بناتی ہیں۔ اس میں صرف مسل پاور کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ جم جانا کوئی بری بات نہیں ہے، سکس پیک بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، ویل بلٹ ہونا چاہیے انسان کو فزیکلی، لیکن اس کا تعلق انسان کے قلب اور اس کی روح سے ہے۔ یہ جو بہادری ہوتی ہے، یہ جو ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، یہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، پیرنٹس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر جرری ہونا، قوی ہونا، اسٹرانگ ہونا، یہ اس کے قلب کی نشانیاں ہیں جو اس کو مضبوط بناتی ہیں۔ آپ ایکسرسائز سے، ٹریننگ سے، ڈرلنگ سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمت اور حوصلے کی اگر کمی ہے تو یہ لوگ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جنگوں میں، تاریخ میں، چاہے مسلمان ہوں یا دوسری قومیں ہیں، ان میں 12-12 14-14 سال کے لڑکے، 15-15 سال کے لڑکے جن کے بازو کٹے ہوتے تھے، ٹانگیں ٹوٹی ہوتی تھیں، لیکن وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے جواں مردی کے ساتھ۔ یہ جواں مردی جو ہے یہ انسان کو حقیقی آدمی بناتی ہے۔ ناظرین، ایک حقیقی آدمی وہ ہے جس کی کمپنی میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، وہ اپنی طاقت کو لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرے، اور لوگ، اگر وہ کسی کو پروٹیکٹ نہیں بھی کر سکتا، کسی کو سپورٹ نہیں بھی کر سکتا، تو ایٹ لیسٹ اس کی ذات سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ مومن کی کوالٹیز ہیں، اور جو کوالٹیز مومن کی بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں یا سیرت میں، سنت میں ہم دیکھتے ہیں، وہ تمام کی تمام کوالٹیز جو ہیں، خصوصیات جو ہیں، وہ ایک مرد مومن، مرد حق میں ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔